أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. خبردار تم ایسے لوگ ہو، تم نے جھگڑا کیا ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، جھوٹوں کا چوروں کا ساتھ دیا. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کی طرف سے ان کا حمیتی بن کر قیامت کے دن. أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہوگا ان پر وکیل، ان کی ضمانت کون دے گا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جس نے عمل کیا برا یا ظلم کر بیٹھا اپنی جان پر، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، پھر بخشش مانگے اللہ سے پائے گا اللہ کو بخشنے والا نہایت مہربان. ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه، اور جس نے کمایا گناہ کا کام کیا، پس بے شک اس نے وہ گناہ کیا اپنی جان پر، اس کا وبال اسی پر پڑے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثم يرم به بريئا، اور جس نے ارتکاب کیا گناہ کا، خطا کا یا گناہ کا، پھر تہمت لگا دی اس کی بے گناہ پر، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، پس بے شک اس نے اٹھا لیا بہتان اور گناہ کھلا ہوا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا آپ پر اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن یضلوک، البتہ ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے منافقین میں سے کہ آپ کو بہکا دیتے، دھوکے میں ڈال دیتے. وما یضلون الا انفسهم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے بہکاتے مگر اپنی جانوں کو. وما یضرونک من شیء، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے نازل فرمائی آپ پر کتاب اور حکمت، قرآن اور حدیث کی باتیں، دانائی کی باتیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور بتا دی آپ کو وہ بات جو آپ نہیں جانتے تھے، منافقوں کی کلی کھول دی. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
آج جمعرات ہے اور محرم الحرام کی 2 تاریخ سن 1424 ہجری، مارچ کی 6 تاریخ سن 2003 اور آج کے سبق میں 5 آیات مبارکہ پڑھی گئی۔ 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 113 تک۔ ان آیات کا تعلق بھی گزشتہ واقعے سے ہے جو کل آپ نے سنا، وہی چوری کا واقعہ۔ بشیر نامی شخص نے، جس کا تعلق بنو ابیرک سے تھا، چوری کر کے اور پھر وہ الزام لگا دیا بے گناہ پر۔ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق حضرت لبید پر تہمت لگا دی، جو کہ ایک سچے پکے مسلمان تھے تو غریب لیکن سچے پکے مسلمان تھے۔ اور ابن جریر کی روایت کے مطابق یہودی پر تہمت لگا دی، یہودی کے گھر امانت رکھ دیا اور الزام لگا دیا چور یہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جو بے گناہوں پر تہمت لگاتے ہیں دوہرے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ایک چوری، پھر سینہ زوری اور دوسروں پر الزام۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ چور کی جب اس کے خاندان والوں نے حمایت کی، باوجود اس کے کہ اپنے آدمی کے قصور کو جانتے تھے، پھر پردہ ڈالا کہ ہماری بدنامی نہ ہو، پھر حمایت میں آئے رسول اللہ کے پاس، جی ہمیں فلاں آدمی بدنام کر رہا ہے، ہم کوئی چور ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل میں بات آ گئی کہ اتنے لوگ جو اس کی حمایت کر رہے ہیں تو یہ بے گناہ ہوگا۔ تو اللہ پاک نے ان کی بھی سرزنش کی، فرمایا دنیا میں تو تم نے چور کی حمایت کر لی کہ اپنی برادری کا بندہ ہے، سارا خاندان بنو ابیرک اس کی حمایت میں آ گیا، کل قیامت والے دن کیسے اس کی حمایت کرو گے اللہ کے روبرو؟ نبی پاک کو تو تم نے چکر دینے کی کوشش کر لی، اللہ کو کیسے چکر دو گے؟ اللہ تو سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اللہ کے ہاں تو کوئی جھوٹ نہیں چل سکتا، چکر بازی نہیں چل سکتی۔ اور اللہ ہی نے اپنے نبی کو وہی بھیج کر اب بھی تمہاری خباثت بتا دی، چور کی چوری ظاہر کر دی، چور کی چوری ظاہر کر دی۔ تو فرمایا یہ قیامت والے دن کیسے تم چکر چلاؤ گے؟ سب پکڑے جاؤ گے قیامت والے دن۔ اور فرمایا چونکہ ظاہری باتوں سے متاثر ہو کر حضور نے بھی فرما دیا تھا بھئی تم خواہ مخواہ بغیر دلیل کے ان پر الزام نہ لگاؤ، فرمایا اے میرے نبی پاک آپ بھی اس پر استغفار کریں، کیونکہ خلاف اولا بات آپ سے بھی ہو گئی۔ اور فرمایا ہم نے بر وقت آپ کو وہی بھیج کر بتا دیا، کیونکہ آپ میرے آخری نبی ہیں اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، کیونکہ نبی کو اللہ کسی غلطی پر لغزش پر رہنے نہیں دیتا۔ امتی تو رہ سکتے ہیں، غلطی پر ساری زندگی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، نبی کو اللہ نہیں غلطی پر رہنے دیتا۔ فوراً جبریل گھنٹی بجتی ہے اور جبریل آتا ہے، اور جبریل آ کر اللہ کی بات بتاتا ہے۔ کس کی بات بتاتا ہے؟ اللہ کی بات بتاتا ہے۔ فرمایا اے میرے نبی آپ پر ہمارا بہت بڑا فضل و کرم ہے، آپ میرے سب سے پیارے اور محبوب نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان منافقین کی چکر بازی سے ہم نے بر وقت آپ کو اطلاع کر دی، بر وقت آپ کو اطلاع کر۔ اللہ بتائے تو نبی جانتے ہیں، اللہ نہ بتائے تو نبی نہیں جانتے۔ گے بر تار میں اعلی نشینم، گے بر پشت پائے خود نبینم۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بابا جی
یہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی. کبھی تو آپ ہمیں آسمانوں کی اور عرش کی باتیں بتاتے ہیں اور عجیب بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں مصر، کہاں ملک شام، اور پاس ہی بیٹوں نے سارا چکر دیا، جھوٹ موٹ اس کا آپ کو پتہ ہی نہ چلا. تو جواب میں فرما رہے ہیں بھی ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہے، جب اللہ بتا دے تو ہم ساتویں آسمان کی بھی جان لیتے ہیں. گہے برتار میں آلہ نشینم. کبھی تو ایسے ہوتا ہے جیسے ہم ساتویں آسمان پر بیٹھے ہیں اور سارے عالم کی باتیں معلوم ہے جب اللہ بتا دے. گہے بر پشت پائے خود نبینم. کبھی ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے کی چیز کی بھی خبر نہیں ہوتی. جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن مشرکوں کو کون سمجھائے؟ کہتے ہیں جی نہیں، عالم الغیب ہے، ہر چیز جانتے ہیں، سب کچھ بتا دیا. بلکہ ان آیات کو میں سے بھی ایک آیت کو دلیل بنایا جاتا ہے. آج کے درس کے آخر میں آیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ہے نا؟ اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ منافقین کے بارے میں جو واقعہ ہوا چوری کا، وہ واقعہ اللہ نے آپ کو بتا دیا، اس کی حقیقت بتا دی جس کو اے میرے نبی آپ نہیں جانتے. اس سے تو نفی علم غیب ہے. لیکن کرتب دیکھو جی، اس ایت سے حضور کا علم کان و ما یکون ثابت ہو رہا ہے. اے نبی ہم نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، یعنی ہر چیز سکھا دی، آپ کو عالم الغیب بنا دیا اسی ایت سے. اور یہ یاد نہ رہا کہ یہ ایت تو دوسری جگہ امتیوں کے لیے بھی آئی ہے. یہ ایت دوسری جگہ کن کے لیے آئی ہے؟ امتیوں کے لیے. حوالہ دیکھنا ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 239 دیکھیے. اس آیت کو بھی سامنے رکھیے اور پھر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 239 کو بھی دیکھ لیجیے. یہ صفحہ نمبر 36 ہے، صفحہ نمبر 36 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، نماز کے ذکر میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی. نگہداشت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین. اور فرما بردار ہو جاؤ اللہ کے آگے، اللہ کے آگے کھڑے ہو فرما بردار ہو کر. فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں ڈر ہو، فَرِجَالًا پس پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لیا کرو، اور رکبانن یا سوار ہو کر، یا سوار ہو کر. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں ہو، پس جب تم امن میں ہو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ پس یاد کرو اللہ کو جیسے سکھایا تم کو، جیسے ما لم تکونوا تعلمون جو نہیں تھے تم جانتے. جمع کے صیغے ہیں، امتی مراد ہیں اور اس سے ملتی جلتی آیت ہے. فرق صرف یہ ہے کہ سورۃ نساء کی آیت میں واحد کا صیغہ ہے، نبی کا ذکر ہے، اور یہاں امتیوں کا ذکر ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ذرا ملا کے دیکھو. علمکم ما لم تکونوا، تو جناب اگر ما سے ثابت ہوتا ہے علم کان و ما یکون، تو سارے امتی علم ما یکون اور علم وہ ما کان و ما یکون کے ماننے والے مانو. تو لہذا یہ بالکل جاہلانہ باتیں ہیں جو مشرک لوگ قرآن پاک کی تحریف کر کے کرتے ہیں. اور پھر سورۃ اقرا بسم ربک الذی خلق میں بھی آیا ہے وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اور انسان کو اللہ نے سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. کیونکہ اللہ پاک نے علم انسان کو دیا، باقی جاندار چیزیں علم سے محروم ہیں، اور سکھایا جو نہیں جانتے تھے. اور اگر بالفرض ہم مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ جناب اس میں ما کان و ما یکون کا علم دے دیا اللہ پاک نے،
یہ چوری کا خاص واقعہ مراد نہیں ہے جو شان نزول ہے ان آیات کا، بلکہ ما کان و ما یکون کا، ماضی کا، مستقبل کا سارا علم اللہ نے اپنے نبی کو دے دیا۔ تو پھر تو جناب دوسری آیتوں سے تضاد آئے گا۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے وما علمناہ الشعر، وما علمناہ الشعر، کیا ترجمہ ہے؟ اور نہیں سکھایا ہم نے آپ کو شعر کہنا، اور ہم نے اپنی نبی کو شعر نہیں سکھائے۔ تم کہہ رہے ہو ما کان و ما یکون، تو ما کان و ما یکون میں شعر نہیں آتے؟ سمجھو آتے ہیں نا؟ تو پھر تو تضاد ہو گیا کہ ایک آیت بتا رہی ہے ما کان و ما یکون کا علم دے دیا، دوسری آیت بتا رہی ہے سورۃ یاسین کی کہ شعر نہیں سکھائے نبی کو، تو بات بنتی ہے نہیں۔ تو اس لیے یہ دور دراز تعویلیں کر کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں، پڑھتے قرآن ہیں اور بات اپنی غلط طریقے سے ثابت کرتے ہیں۔ پتہ ہے کہ قوم جاہل ہے، نصف لی و نصف اللہ کا ھذا قوم جاہل، تو اس طرح دھوکے دیتے رہتے ہیں۔ بہرحال ان آیات کا تعلق اسی واقعے سے ہے جو آپ نے کل سنا۔ ارشاد فرمایا ہا انتم ہؤلائی، ہا تنبیہ کے لیے عربی میں آتا ہے، خوب سن لو، خبردار۔ جب کسی بات کو خاص طور پر متوجہ کرنا ہو تو عربی میں لفظ ہا استعمال ہوتا ہے، خبردار۔ انتم ہؤلائی، خبردار تم ایسے لوگ ہو، تم ایسے لوگ ہو۔ اس کا مخاطب بنو عبیرہ قبیلہ ہے، خاص قبیلہ، جنہوں نے اپنے خاندان کے آدمی کی جس نے چوری کی تھی، حمایت کی تھی، بشیر بن عبیرہ کی، بنو عبیرہ کا بشیر، اس کی حمایت کی تھی۔ خبردار تم ایسے لوگ ہو، جادلتم عنہم، تم نے جھگڑا کیا ان کی طرف سے، تم نے جھگڑا کیا ان کے چوروں کی طرف سے، چور کے حمیتی بن کر، چوروں کے ساتھی بن کر تم نے جھگڑا کیا میرے نبی کے پاس آ کر کہ جی نہیں ہمارا آدمی بے گناہ ہے، اس کی حمایت کی۔ جیسے آج کل بھی برادری سسٹم پر حمایت ہوتی ہے، جی اپنے پنڈ دا بندہ ہے، اے جی اپنے لوکے دا ہے، اے جی اپنی گجر برادری دا بندہ ہے، یہ ساتھ ہی دینا ہے، یہ جائز ہے؟ جھگڑا کیا تم نے ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا میں تو تم نے جھوٹ بول لیا، چکر دے لیا۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، پس کون جھگڑے گا اللہ سے، پس کون جھگڑے گا اللہ سے ان کی طرف سے ان کا حمیتی بن کر قیامت کے دن۔ قیامت بھی آنی ہے، قیامت بھی آنی ہے، وہاں کیسے اللہ کے روبرو جھوٹوں کی حمایت کر سکو گے؟ وہاں تو ہر چیز آشکارا ہو جائے گی، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، علیم و خبیر ذات سے واسطہ پڑے گا۔ من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان پر وکیل، ان کی وکالت کون کرے گا، ان کی حمایت کون کرے گا؟ وکیل کا لفظ جب بندوں کے لیے استعمال ہو تو یہ ضمانت کے معنی میں، ذمہ داری لینے کے معنی میں، کفالت کے معنی میں، اور جب اللہ کے لیے استعمال ہو پھر کارساز، بگڑی بنانے والا، کار عالم کا مدبر۔ آج تو تم نے وکالت کر لی چور کی، کل قیامت والے دن کیسے وکالت کرو گے؟ اس ایت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ جھوٹے آدمی کی وکالت حرام ہے، وہ جو فیس دے وہ بھی عقل حرام ہے۔ وکیل کو پتہ ہے یہ آدمی جھوٹا ہے، غلط ہے، مقدمہ اس کا غلط ہے، پھر وکالت کرے اور پیسے لے، حرام ہے، وہ ساری فیس حرام ہے۔ وہ ایسے ہی سمجھو جیسے چوری کر کے لے آیا، ڈاکہ مار کے لے آیا، وکالت ہی جائز نہیں جھوٹے آدمی کی، یہ ہے دلیل ہے۔
فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جس نے عمل کیا برا یا ظلم کیا اپنی جان پر، یا ظلم کیا اپنی جان پر، یعنی بے خبری میں کوئی برائی ہو گئی یا جان بوجھ کر اپنی جان پر ظلم کیا، یا یوں سمجھیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جس نے عمل کیا برا یعنی صغیرہ گناہ کیا، او یظلم نفسہ، یا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا کبیرہ گناہ کر کے، یا اپنی جان پر ظلم کیا کبیرہ گناہ کر کے، جیسے شرک، کفر، کسی کا حق مارا، جھوٹ بولا، جھوٹ بھی کبیرہ گناہ ہے، یا گناہ کیا چوری کر کے اور ظلم کیا اپنی جان پر دوسرے پر تہمت لگا کے، دو ہو گئے نا۔ فرمایا ثم یستغفر اللہ، پھر وہ استغفار کرے اللہ سے، پھر استغفار کرے اللہ سے، معافی مانگے، اپنے گناہ کا اقرار کر لے، روئے دھوئے، اور اللہ سے معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کا حق دبایا تھا وہ بھی واپس کرے، نادم ہو جائے، دل سے توبہ کرے، تو فرمایا اللہ کو بھی دور نہیں پائے گا۔ یجد اللہ غفور الرحیم، پائے گا اللہ کو بخشنے والا نہایت مہربان، اللہ سے زیادہ بخشنے والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو استغفار کرے، جو سچی توبہ کرے، توبۃ نصوح کرے، اور جو چوری بھی کرے، سینہ زوری بھی کرے، ظلم بھی کرے، اور کہ میں حق پر ہوں، مسلمان مروانے کے لیے کافروں کا ساتھ بھی دے اور دلیلیں بھی دے، جی ہم دہشت گرد پکڑ رہے ہیں، ایسوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ایسوں کی توبہ نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتا اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے نماز آج کی پہ ہے، تو یہ تو ڈبل مجرم ہو گیا۔ داڑھی بھی نہیں رکھتا اور گاڑی والوں کی توہین بھی کرتا ہے، کہتا ہے داڑیاں تو چور رکھتے ہیں، ٹھگ رکھتے ہیں، سارے نبیوں کو ٹھگ کہا، سارے صحابہ کو ٹھگ کہا، سارے اولیاء اللہ کو ٹھگ، ایسوں کو اللہ بخشے گا؟ ایسوں کو اللہ نہیں بخشتا۔ فرما استغفار کرے، توبہ کرے، تو پھر اللہ پاک کو بخشنے والا پائے گا، مہربان پائے گا۔ لیکن جو توبہ نہیں کرتا، الٹا اپنا گناہ دوسرے کے کھاتے میں ڈالتا ہے اور سچا بننے کے لیے جھوٹے حمیتی لاتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر سن لے، اللہ پاک کو سب پتہ ہے اور دوہرے گناہ کا مرتکب ہوا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جس نے کمایا گناہ یعنی گناہ کا ارتکاب کیا، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، پس بے شک وہ گناہ کماتا ہے اپنی جان پر، اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اس کی سزا وہی بھگتے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے گناہ کیا ہے سزا بھی پائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ جاننے والا، حکمت والا، اللہ سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، چوریاں جانتا ہے، ڈاکے جانتا ہے، سب پتہ ہے اللہ کو۔ بندوں سے چھپ سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اور جب اللہ چاہتا ہے پکڑوا بھی دیتا ہے۔ کل ٹرین میں ایک اے ایس آئی تھا پولیس کا سول کپڑوں میں، تو وہ میرے ساتھی کا واقف تھا، اس نے بتایا جی ایک دن ہم سویرے سویرے گشت پر تھے، تو دو نوجوان لڑکے ایک ٹیکسی سے اترے اور چلنے شروع کر دیے، ہمیں کچھ مشکوک سے لگے، تو میں نے بلا لیا ان کو، بلا کر انہوں نے ایک شاپر تھا وہ نیچے رکھ دیا، تو ہم اس کی تلاشی لیتے رہے، تو وہ شاپر نا آپ نے وہ پیچھے کرنے کی کوشش کرے، مجھے شک پڑ گیا شاپر میں بھی کوئی چکر ہوگا،
وہ شاپر دیکھا تو اس میں نوٹ ہی نوٹ تھے ہزاروں کے، اور کہنے لگے جی ہم نے وہ ادھر جانا تھا ادھر جانا. میں نے کہا نہیں، یہ تم نے کوئی چکر چلایا ہے. تو میں نے ایک کو تھپڑ مارا تو اس نے کہا جی ہم وہ ایک دکان ڈاکہ مار کے آئے ڈنگا میں. جی ہاں. پھر وہاں اطلاع کی، پتہ چل گیا کہ واقعی وہ دکان لوٹی ہے انہوں نے. تو اس میں 1,55,000 روپے تھے. تو جب اللہ پکڑواتا ہے ایسے بھی ہو جاتا ہے دنیا کے اندر بھی. لیکن دنیا ہے دار الامتحان. اللہ بعض کا پردہ ڈالے رہتا ہے کہ شاید یہ بندے کا پتر بن جائے، لیکن ایک دن جب اللہ کھولنا چاہے دنیا میں بھی کھول دے. اللہ کے سامنے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہوتی، ہر چیز اللہ پاک جانتے ہیں. جیسے ان کی چوری اللہ نے نبی پر وہی بھیج کے کھول دی. اللہ کی شان ہے. اب وہی تو نہیں آتی، اب اللہ کو ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ چور کی چوری کھل جاتی. ارشاد فرمایا اور جس نے گناہ کیا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جس نے ارتکاب کیا خطا کا یا گناہ کا. یہاں بھی 2 لفظ آئے ہیں، یعنی غیر ارادی گناہ کیا یا ارادے سے گناہ کیا، صغیرہ گناہ کیا یا کبیرہ گناہ کیا، حقوق اللہ کو مارا دبایا یا بندوں کے حق مارے. ثم یرمی بہ بریئا، پھر تہمت لگا دی اس کی بے گناہ پر، پھر تہمت لگا دی اس کی بے گناہ، جیسے بنو بیرے کے چور نے کیا تھا، بشیر نامی نے. دوسرے پر تہمت لگا دی، فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، پس بے شک اس نے اٹھا لیا، اپنے سر لے لیا، اپنے ذمے لے لیا بہتان اور گناہ کھلا ہوا. دوسرے پر الزام لگانا بہتان، چوری بھی کی تھی گناہ، تو ڈبل گناہ کا مرتکب ہوا. کتنے گناہوں کا؟ 2 گناہوں کا، ایک چوری دوسرا الزام بے گناہ پر. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ پکڑا جائے گا. اور اے میرے نبی یہ تو ہماری مہربانی تھی کہ ہم نے جبریل کو بھیج کر حقیقت کھول دی، ورنہ یہ تو آپ کو چکر دینے لگے تھے. یہ آپ کو وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا آپ پر اور رحمت اس کی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، البتہ ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے، أَن يُضِلُّوكَ، کہ آپ کو بہکا دے، کہ آپ کو. تو نبی کو اسی لیے بہکا سکتے تھے کہ نبی عالم الغیب، جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کو کوئی دھوکہ دے سکتے ہیں. احمد رضا نے یہاں ترجمہ کیا کہ آپ کو دھوکے میں ڈال دیں، اور یہ یاد ہی نہ رہا کہ ہم تو نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں. ایُضِلُّوا، کہ آپ کو بہکا دے، کہ آپ کو بہکا دے. وہ تو چکر دے رہے تھے، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنے بندے کو بری بتا رہے تھے، اور آپ بھی ان کی دل میں ان کی حمایت آ گئی تھی. یہ تو اللہ نے مہربانی کی، جبرائیل بھیج دیا، یہ ایتیں بھیج دی. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنی جانوں کو. بنتے تو ہوشیار ہیں لیکن دھوکہ اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم لے جا رہے ہیں. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی. آپ کو اللہ نے بچا لیا ان کے شر سے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اتاری آپ پر کتاب. کتاب سے مراد قرآن، کتاب سے مراد قرآن پاک. قرآن پاک بھیج کر آپ کو بتا دیا وحی کے ذریعے. والحکمت، اور حکمت نازل کی. قرآن نازل کیا اور کیا نازل کی؟ حکمت. حکمت یہاں حدیث کو کہا گیا، حدیث بھی وہی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ قرآن وہی مطلوع ہے، اس کے الفاظ معنی دونوں اللہ کی طرف سے، اور حدیث کے معنی اللہ کی طرف سے، الفاظ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھایا آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے.
اور بتا دیا آپ کو وہ واقعہ جو آپ نہیں جانتے